ہمارے معیشت ہمارے ساتھ موجود ہے اور پاکستان کی سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے. آپ سی او ہیں سیونگ ہوم کے پولیٹیکل انالسٹ ہیں. بہت شکریہ سر. اقبال اڈوانی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا. آغاز یہ کرتے ہیں سر, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کی معیشت پر. اسحاق ڈار پہلے نہ سنبھال سکے, پھر اب تو وہ ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے, تو اب یہ انرجی پر, بجلی کے ریٹس پر, سولر پر ٹیکس لگ رہے ہیں. اڈوانی صاحب اس پہ میں آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ یہ سولر پر ٹیکس, دھوپ پر ٹیکس. نہیں, سولر پہ تو ٹیکس منع کر دیا گیا ہے میرے حساب سے, جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ سولر پہ تو انہوں نے ٹیکس کا منع کیا ہوا. ہاں بات کر رہے تھے, لیکن فی الحال تو ایسی کوئی سمری پاس نہیں ہوئی ہے کہ سولر پہ ٹیکس لگے گا. منع کر دیا, منع نہیں, ایسا کوئی بھی مطلب یہ افواہیں ہیں ساری. بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو ایک ماحول بناتے ہیں, تو کرٹیسائز اتنا زیادہ ہو گیا تو مجھے تو نہیں لگتا یہ لوگ کر پائیں گے. یہ تو نہیں ہوتا. وہ جو بڑے بڑے بلند و بلند نعرے تھے پنجاب حکومت سے لے کے سندھ حکومت اور وفاق کے الیکشن سے قبل, فل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے بھائی. یہ سر میں چکر یہ ہے کہ باتیں تو کریں گے نا جب الیکشن سے پہلے, تو کوئی بھی ہر پارٹی بات کرتی ہے, لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ گورنمنٹ یہ چلا نہیں سکیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح گورنمنٹ ملی ہے. گورنمنٹ تو خیر ان کو دلائی گئی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب اس طرح کی گورنمنٹ جب ملتی ہے تو پھر وہ خود تو چلاتے نہیں ہیں, ان کو کوئی اور ہی چلا رہا ہوتا ہے. تو اب اور چلاتے رہیں گے اور اسی طرح چلتی رہے گی. یہ فرنٹ پہ رہیں گے, لیکن ان کی کوئی پاور نہیں ہے, نہ کوئی ان کے اختیارات ہیں. اب سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو اختیارات تو مجھے سب سے زیادہ یہ محسن نقوی صاحب کے پاس لگتے ہیں. باقی تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ آپ چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ میں یہ کچھ کر پائیں گے. بس ان کو اپنے کیسز ویسز ختم کرنے تھے. اور ابھی یہ بس نون لیگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ نواز شریف یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کو چیف منسٹر بنا دیا, اب وہ وہاں پرفارم کرے اور آگے جا کے وزیر اعظم بن سکے. بس یہی ان کا ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا ایک گول تھا, اس کو انہوں نے اچیو کیا ہے. اب اچیو کس طرح کر پاتے ہیں یہ دیکھنا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کا ڈپٹی وزیر اعظم بننا, کیا یہ ایزیوم کیا جائے کہ یہ نواز شریف صاحب ہیں؟ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو آپ دیکھیں تو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ان کو وزیر فائنانس منسٹر بننا تھا. اب وہ فائنانس منسٹر نہیں بنایا گیا ان کو, تو مجھے لگتا ہے ان کو اپنی انسلٹ بہت زیادہ فیل ہوئی ہے. اور پھر وہ چاہتے نہیں ہے کہ محسن نقوی اور یہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان سے آگے سیٹ پہ بیٹھے اور یہ پیچھے بیٹھے. شاید ایگو والی بات ہے کہ ایک ایسی پوسٹ ان کو دے دی گئی جس کے کچھ اختیارات نہیں ہیں, اور جو مطلب کوئی مقصد بھی نہیں ہے, اختیارات کچھ نہیں ہے. بس مجھے لگتا ہے بس ان کو جو انسلٹ فیل ہوئی ہے اس کا وہ ازالہ ہو جائے اور وہ ان سے پہلے بیٹھ جائیں. بس یہی ایک واقعہ لگ رہا ہے. باقی تو کچھ کر نہیں سکیں گے یہ. اور سب سے بڑی بات ہے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں پریویس پی ڈی ایم گورنمنٹ میں اسحاق ڈار صاحب جو تھے وزیر فائنانس منسٹر تھے, تو سب انگلیاں ان کے اوپر اٹھتی ہیں نا. ان میں ابھی اتنی کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے. کہ ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہر کسی کو ہم ریٹائر کرتے جاتے ہیں, سیاستدان ریٹائر ہی نہیں ہوتا. ہاں, اب فزیکلی فٹنس اور مینٹلی فٹنس پوری عمر آپ کے ساتھ نہیں رہتی. صحیح, یہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ بس چلیں, وہ ہے پہلے اس نے کوئی کام کر دیا تو ابھی بھی کرے گا. 1986 میں جاوید میاں نے چھکا لگایا تھا آخری بال پہ, آج لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ ہر وقت ایک چیز نہیں ہوتی کہ بھائی پریویس کچھ اچھے کام کر گیا تو پوری زندگی وہ پہلے اس کا بی پی کتنا تھا آج بی پی کتنا ہے, اس کا بات کرنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے, اس میں 10 بیماریاں تھیں آج 20 ہو جاتی ہیں. تو وہ اتنا فزیکلی فٹ نہیں ہوتا. جب آپ فزیکلی فٹ نہیں ہو تو آپ مینٹلی بھی فٹ نہیں ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابھی یہ رواج ختم ہو جانا چاہیے کہ جس نے 10 سال پہلے اچھی پرفارمنس کی تھی یا 20 سال پہلے, آپ اسی کو لے کر آ رہے ہو اس پرانی پرفارمنس کے حساب سے. تو یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے.